بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قوم سبا کے حالات بیان کیے جائیں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ ان پر کون کون سے انعامات کیے گئے، وہ کس گناہ میں مبتلا ہوئے اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب بھیجا۔ سامعین و ناظرین، جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار اور شکر گزار بن کر رہتی ہے، وہ پھلتی پھولتی اور ترقی کے منازل طے کرتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے لگے تو بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنا رویہ نہ بدلے تو اسے صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ یہی حال قوم سبا کا ہوا تھا۔ قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا، اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس کا مرکزی شہر مارب تھا۔ اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس علاقے میں سبا بن یشب بن یارب بن قحطان کی ایک شاخ آباد تھی۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ قوم تبا بھی انہی میں سے تھے۔ بلقیس بھی یہیں کی رہنے والی تھی۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ 13 صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس قوم کا طوطی بولتا تھا، اور روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے ہیج تھیں۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے بند بنا رکھے تھے۔ قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مارب تعمیر کیا ہوا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے، اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے، جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی۔ اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ طیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی سرسبزی اور زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتاب، یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ مغرب کے ایک پہاڑی علاقہ میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے ہو گئے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا گیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ قوم سبا پر نازل ہوئے ایک اور عذاب کی روایت بھی ملتی ہے کہ ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مارب نامی بند کے دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا،
گیا، ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا، چنانچہ بند کی دیواریں ٹوٹی۔ اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش العان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الگوں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں قوم سبا پر اللہ کی فراوانیوں کا ذکر کیا گیا اور پھر ان کی نافرمانیوں کے بعد اللہ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا، اس عذاب کا بھی ذکر کیا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔